اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی رضا علوی صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ جی سب سے پہلے علی رضا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ علی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ سے منظور ہو چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم پاکستان کے مفاد میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس ترمیم کی ضرورت ہی کیوں پڑی آخر؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، وقت دیا۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں یہ 73 والا موجودہ آئین ہی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب 56 میں ایک آئین بنایا گیا تھا، اس کے بعد پھر 73 آیا، اور بھٹو صاحب کے زمانے میں تمام سیاسی جماعتوں سے مل کے ان کو ملا کے اکٹھے کر کے ایک آئین بنایا گیا۔ وہ آئین جب بن گیا تو اس میں پھر وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ترامیم ہوتی رہیں، جیسے جیسے حالات کا مقابلہ کرنا پڑا، جیسے جیسے چیزیں بدلتی رہیں، جیسے جیسے ضرورتیں بدلتی رہیں، کیونکہ انسانی زمین میں، انسانی تمدن میں، انسانی تہذیب میں اور انسانی معاشروں میں کوئی چیز جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ اور جیسے جیسے چیزیں بدلتی ہیں، جیسے جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسی کے حوالے سے، اسی کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ اس کی ترمیم کی وجہ کیوں پیش آئی، کیونکہ آج کل کے تقاضے کچھ اور ہیں، آج کل کی جو زمینی حالات کچھ اور ہیں، آج کل کے جنگوں کے معاملات کچھ اور ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں آپ کو یہ پتہ ہے گھوڑوں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں، تیر تلوار نیزوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں، پھر بندوق آ گئی، پھر ٹینک آ گئے، منجنیق کی وہ پتھر والا ایک سلسلہ بھی تھا، پھر میزائل آ گئے، پھر سائبر۔ آج جو دور ہے وہ آج کل تو سائبر وار کا دور ہے، ڈیجیٹل ایج کا دور ہے، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ کنونشنل وار کے زیادہ سے ہٹ کے آج کل کی جو وار ہے وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ وار جو ہے ایک طرح کی بیانیے کی بھی وار ہے، یہ وار جو ہے ایک اور طریقے سے بھی وار ہے، تو بہت ساری جنگوں کے طریقہ کار بھی بدل گئے ہیں۔ اسی طرح امن کے جب جنگ کا تقاضا بدلتا ہے تو پھر امن کا تقاضا بھی بدلتا ہے، اس لیے امن کے تقاضے بھی بدل رہے ہیں، حکومتوں کے نظام اور انداز جو ہے وہ بھی بدل رہے ہیں۔ تو اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے یقینی طور پر اس میں کچھ ترامیم جو کی گئی ہیں، اور مثال کے طور پہ عدلیہ کے کچھ معاملے میں ترامیم کی گئی ہیں، کچھ فیلڈ مارشل کے معاملے میں ترامیم کی گئی ہیں، باقی کچھ اور چیزوں میں ترامیم کی گئی ہیں۔ تو یقیناً سوچنے والوں نے، دیکھنے والوں نے اور ترامیم لانے والوں نے خاصا غور کیا ہوگا، اور انہیں لگا ہوگا کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس لیے ہی وہ لائے ہوں گے۔ اور جو لوگ اس کو انہوں نے اس میں کامیابی کے لیے کامت کیا ہے، جنہوں نے اس میں حق میں ووٹ دیا ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، تو یقیناً ان لوگوں کا بھی ذہن یہی ہوگا، انہوں نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، اسٹڈی کر کے اور بنظر عمیق گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اس پہ ووٹ دیا ہوگا۔ تو یقیناً ان کے ووٹوں سے، ان کی جو حمایت ہے اس سے، جو ان کے انداز ہے، پھر آگے شاید اس پہ گفتگو بھی ہو، تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ ملک کی بڑی ضرورت تھی، بڑی سخت ضرورت تھی، اہم، اور اس ضرورت کو ابھی پورا کر دیا گیا ہے۔ جی علوی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ جیسے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو ہے وہ ان کی جب حکومت آئے گی تو وہ اس آئین کو جو ہے وہ بدل دیں گے، تو اس کے بیان سے جو ہے وہ ہاں، اس بیان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ابھی خیر دور کی باتیں ہیں کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو بدل دیں گے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کی حکومت کب آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، اور آئے گی تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بدلیں گے یا نہیں، یا جب وہ حکومت میں تھے تو جو انہوں نے کام کیے تھے کیا وہ سارے کام ٹھیک تھے، یا کچھ کام جو ان کے ذمہ اسائنمنٹس لگائی گئی تھیں اس میں سے انہوں نے کوئی کام کرنے سے انکار کیا تھا، وہ بہت زیادہ طاقت سے اور بڑے انقلابی بن کے کھڑے ہو گئے تھے، میں یہ کام نہیں کرتا، یا وہ ہمیشہ سجدے کے بل پڑے رہے اور انہوں نے ہر کام بالکل بخیر و عافیت ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر کے رپورٹ پیش کی، کمپلائنس کی۔ تو یہ تو ان کا جو پچھلا 3 سالہ دور ہے،
اس میں ہمیں جاننا پڑے گا، کھنگالنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب اپنے 3 سالہ عہد اقتدار میں کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بہت بڑا محقق اور ریسرچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سامنے ابھی کچھ ہی پہلے کا دور کے زمانے کی بات ہے کہ وہ انہوں نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کرنے سے انکار کیا ہے یا کیا ایسے انہوں نے کیا۔ تو آنے والے دور میں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو واپس کر دوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب آئیں گے۔ فی الحال تو وہ جیل میں ہیں، انہیں مقدمات کا سامنا ہے، انہیں سزائیں ہوئی ہیں، ان کی یا تو وہ سزائیں پوری ہوں گی یا آگے اپیلوں میں کہیں انہیں معافی ملے گی، ان کی کوئی رہائی کے اسباب ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد ہی وہ برسر اقتدار آئیں گے۔ اور جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو پھر اس وقت تک کہ پتہ نہیں زمینی تقاضے یا حالات کیا ہوں، چیزیں کس حد تک بدل چکی ہوں۔ تو میرا خیال ہے اس حوالے سے ان کا بیان تو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت کا ایک نظریہ ہے، ان کا اپنا پولیٹیکل جو بھی ایک سٹینس ہے اس کا ظاہر احترام ہے، تو لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس حوالے سے میرا خیال ہے مجھے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت لگتا ہے۔ علوی صاحب، یہ جو ہے مخالفت ہے، بعض حلقوں میں اس آئین کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو وجوہات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات وہی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اپنے اپنے نظریے کے مطابق جو ہے اس کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ جو لوگ میں نے جیسے عرض کیا کہ جنہوں نے تائید کی ہے، یقیناً انہوں نے شاید پڑھا ہوگا اور انہیں لگا ہوگا کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کا ہونا، اس کا امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں یقیناً انہوں نے بھی شاید پڑھا ہو اور انہیں پڑھ کے یہ ایسے لگا ہو کہ یہ ملک اور قوم کے مفادات کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہوں گے۔ اور کسی کو حمایت کے لیے بھی زبردستی آمادہ نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کی مخالفت پر بھی کسی کو گمراہ یا غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معاشرتی اور جمہوری حسن یہی ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر 2-3 بھائی ہوں، بہن بھائی ہوں، تو ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو یہ تو 25-26 کروڑ کا ملک ہے، اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو لوگ مختلف اذہان کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کو جو بھی بندہ اپنے عقل اور وین اور وجدان کی بنیاد پر جو بھی لائن لیتا ہے، وہ اس کا یقیناً ہماری طرف سے تو اس کا ایک عزت ہے، ہم اس کو ان کی اس رائے کا احترام کرتے ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے، یہ ان کا فریضہ بنتا ہے کہ جو اس کے مخالف ہیں ان کو دلائل سے اس کے آمادہ کریں اور انہیں سمجھائیں، اور اپنی ان کی دلیل میں اتنا وزن ہو کہ ان کی مخالفت کرنے والے مخالفت چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ علوی صاحب۔